جا رہا ہے ان اول بیت اُزِّیَ للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرما رہا ہے تم غلط کہہ رہے ہو. سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ بکہ میں ہے. سب سے پہلے ہماری نگاہ وضع کے اوپر جاتی ہے, وضع, اور دوسرے نمبر پہ ہماری نگاہ جاتی ہے للناس پر. یوں کہنا چاہیے تھا ان اول بیت بنی للناس, سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا. بھائی بنیا بھی تو عربی لفظ ہے, تو بنیا لفظ نہ لا کر کے اوزیا کیوں لایا گیا؟ وضع اور بنا میں کیا فرق ہے؟ جی فرق ہے. وضع کس کو بولتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں تخصیص شیء بشیء اذا اطلق الاول فهم منه الثانی. ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ اگر پہلی چیز بولی جائے تو دوسری چیز سمجھ میں آ جائے. اس کو کہتے ہیں وضع. جیسے ٹریفک لائٹ ہے, ٹریفک لائٹ یہ موضوع ہے, بنائی گئی ہے کائے کے لیے؟ لال ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ کھڑے رہیے, رک جائیے, اور جیسے ہی وہ لائٹ ہری ہوتی ہے اس کا مطلب ہے گو, اس کا مطلب اسٹاپ, اس کے بعد لائٹ ہری ہو جائے تو گو, جاؤ. تو یہ جو لائٹ ہے یہ موضوع ہے, موضوع ہے. جی یہ ایک چیز کے ساتھ خاص ہے. یہ لائٹ خاص ہے رکنے اور جانے کے ساتھ. جی تو وہ لائٹ موضوع ہے اور رکنا اور جانا یہ موضوع لہو ہے, اور اس کو اس طرح وہاں پلانٹ کر دینا یہ وضع ہے. جی اب یہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے. غور سے دیکھو یہ وضع کیوں لایا گیا. مفسرین لکھتے ہیں ان یجعلوہ وسیلۃ یا ان یجعلوہ ذریعۃ یتوسل بہا الی عباد اللہ. یہ اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے, جیسے لائٹ کے ذریعے آپ رک جا رہے ہیں تو وضع کیا گیا اس وجہ سے کہ آپ اس کو ذریعہ بنائیں. کس کو؟ اللہ کے اس گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے. اس وجہ سے یہاں وضع لایا گیا ہے, بنیا نہیں لایا گیا. جی اچھا ایک نقطہ اور ملا کہ یہ جو لائٹ جلتی ہے ہری اور لال یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ ایک آدمی کے لیے؟ لا, سب کے لیے ہوتی ہے. لہذا کہا کہ اُزِّیَ للناس, یہ گھر تمام لوگوں کے لیے ہے. یہ کسی خاص آدمی کا گھر نہیں ہے, یہ تمام آدمیوں کا گھر ہے. جی اس میں دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب مشترک ہے, سب کا گھر ہے یہ. جی اللہ کے اس گھر میں سب شریک ہیں. نہ وہاں کے بادشاہ کا یہ گھر ہے, نہ خالی مکہ والوں کا ہے, نہ مدینہ والوں کا ہے, نہ سعودی عرب والوں کا, کسی کا نہیں ہے یہ. اُزِّیَ للناس, الناس پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کا گھر ہے. جیسے وہ لائٹ وضع کی گئی ہے وہ کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے کہ آپ کار لے کر آ رہے تو آپ رکیے, ٹرک لے لانے والا وہ نہیں رکھے, سیدھا چلا جائے گا, موٹر سائیکل والا سیدھا چلا جائے گا. نہیں, وہ لال بتی اگر جل گئی ہے تو سب کے لیے, سارے لوگ رک جائیں, اور ہری بتی جل گئی تو سب کے لیے اجازت ہے کہ چلے جائیں. اس لیے وضع کی گئی ہے. وہ تمام لوگوں کے لیے جس طرح وہ وضع ہے اسی طریقے سے یہاں وضع کا لفظ استعمال کیا گیا. خانہ کعبہ سب کے لیے ہے, کسی خاص شخص کا گھر نہیں ہے. یہ بتایا گیا اُزِّیَ للناس سے کہہ کر. اور آگے کہا گیا لا, یہ لام مزاحلقہ ہے. لام مزاحلقہ کا مطلب تاکید ہے, گھر سب کے لیے ہے. جی سب کے لیے ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ کہا ہے بکہ میں ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں مکہ نہ کہہ کر کے بکہ کیوں کہا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مکہ کا پرانا نام ہے. کیا؟ بکہ پرانا نام ہے. اور اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ سوال اور اعتراض یہود کی طرف سے ہوا تھا, اور ان کی کتابوں میں اس جگہ کا نام, اس شہر کا نام بکہ موجود ہے. میں نے پڑھا ہے, بکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بکہ اس کا پرانا نام ہے, اسی بکہ
مکہ کے اندر وہ گھر بنایا گیا. اس کو بکہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا دو مطلب ہے. بکہ اصل میں یہ طباق سے ہے. طباق کا مطلب الازدحام، بھیڑ، کراؤڈ. لأن الناس يزدحمون عند الطواف اور فی عرفہ. عرفہ کے اندر بھیڑ ہو جاتی ہے اور طواف کے وقت بھی بھیڑ ہو جاتی ہے. تو طباق کا مطلب ہوتا ہے الازدحام، کراؤڈ. چونکہ طواف کے وقت بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے تو طباق کا مطلب کراؤڈ ہوتا ہے، لوگ وہاں بھیڑ کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو بکہ کہا گیا. اور دوسرے بکہ کا مطلب ہوتا ہے دقہ. دقہ کا مطلب کوٹ دینا، پیس دینا. مطلب یہ ہوا کہ فلم کوئی بھی بادشاہ فلم یقصدھا جبار بسوء الا وقسمہ اللہ، کسی بھی ظالم نے اگر کعبہ کی طرف، اس شہر کی طرف اور کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے آیا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے پیس دیا، کاٹ دیا. اور اصحاب فیل کا واقعہ اس کی نظیر ہے. تو بکہ کا مطلب ہوتا ہے کوٹ دینا، یعنی لم یقصدھا جبار بسوء الا وقسمہ اللہ. کوئی ظالم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ نکال دیتا ہے. جی اس وجہ سے اس کو بکہ کہا جاتا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں بکہ لایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج کے سیاق میں ہے اور حج کے موقع پر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. دیکھیے نا، حج کے موقع پر بھیڑ ہوتی ہے. جی اس وجہ سے کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. تو چونکہ حج کا تذکرہ ہے لہذا حج کے سیاق میں بکہ لانا ضروری ہے. اس لیے کہ بکہ کہتے ہیں طباق سے، اور طباق کہتے ہیں کراؤڈ کو. حج کے وقت کراؤڈ ہوتا ہے. اور سورہ فتح میں بکہ نہیں لائے گا، مکہ لایا گیا ہے. سورہ فتح آپ پڑھیں گے تو وہاں بکہ نہیں ہے، وہاں مکہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھیڑ کی بات نہیں کہی گئی، وہ حج کے سیاق میں نہیں ہے بلکہ فتح کے سیاق میں ہے کہ یہی وہ مکہ ہے جس کا نیا نام مکہ ہے، پرانا نام بکہ تھا. مکہ جو اس وقت ہے اللہ اس کو جلد ہی مسلمانوں کے لیے فتح کر دے گا. مسلمان اس کو فتح کر لیں گے، اس لیے کہ وہاں فتح، سورہ فتح میں مکہ ہے. اچھا مکہ کس کو کہتے ہیں؟ مکہ یا بکو کا مطلب ہوتا ہے الامتصاص، چوسنا، چوسنا، چوسنا. مفسرین نے کہا ہے مکہ کو مکہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے لِأَنَّ مَكَّةَ تَمْتَصُّ ذُنُوبَ الْحَجَّاجِ التَّائِبِينَ. جتنے توبہ کرنے والے صحیح العقیدہ حاجی ہوتے ہیں سب کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. جی اس وجہ سے مکہ کہا جاتا ہے. مکہ مکمل چوسنا، الامتصاص، چوسک، یعنی توبہ کرنے والے حاجیوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. جی یعنی وہ گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کو مکہ کہا جاتا ہے. جی اور ایک مکہ کا مطلب ہوتا ہے امتصاص، چوسنا. لقلت مائہا، پانی نہیں ہے وہاں، پانی کی قلت ہے، اس لیے کہ زمین نے پانی کو چوس لیا ہے. عام طور پر وہاں آپ ندی نہیں دیکھیں گے. سو اس وجہ سے مکہ کو مکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پانی کی قلت ہے، آس پاس ندیاں نہیں ہیں. قلت مائہا.